مومنوں کو ہو مبارک ماہ رمضان آ گیا، بخششوں کا فیض جاری ماہ فیضان آ گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ JTR رمضان ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین محترم، اور دعا کرتے ہیں کہ آپ جہاں بھی ہوں گے صحت اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہوں گے۔ آج بھی ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ معزز مہمان موجود رہیں گے انشاءاللہ، اور آپ کے لائیو سوالات جو بھی آپ کے پاس ہیں، آپ سوال پوچھنا چاہتے ہیں ہمارے معزز مہمانوں سے۔ ہمارے ساتھ آج بہت ہی معزز ہمارے مہمان اور ڈاکٹر سید عبدالرحمان صاحب، جو کہ کراچی نفسیاتی ہاسپٹل کے مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں، وہ بھی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ کے نفسیات سے متعلق اور ذہنی ڈپریشن سے متعلق جو بھی سوالات ہو سکتے ہیں وہ آپ ہم سے پوچھیے، انشاءاللہ ان کا جواب تسلی بخش ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ دیں گے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی خوش قسمتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب جیسی شخصیات آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ظاہر ہے کہ آپ کا ڈاکٹروں کے پاس جانا اور جا کر جو ہے وہ فیسز دے کر اپنے مشورے لینا، وہ ظاہر ہے کہ ہر بندہ اس کو افورڈ بھی نہیں کر سکتا۔ آج آن لائن اویلیبل ہیں، ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ ہیں۔ صاحب سے انشاءاللہ براہ راست ابھی سوالات کا آغاز کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، آپ ان کو دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر، بہت ساری جگہوں پر، بہت سارے ٹی وی چینلز پر وہ جاتے ہیں، اور یہ جو نفسیات کا مسئلہ ہے یہ بہت ریلیونٹ مسئلہ ہے۔ اس کا تعلق آپ کے رہن سہن سے ہے، آپ کی جو صفات ہوتی ہیں انسان کی، یا آپ کے اندر کوئی خامیاں ہوتی ہیں تو اس سے بڑا اس کا تعلق ہوتا ہے، غصے سے تعلق ہے، ڈپریشن سے تعلق ہے، ذہنی تناؤ سے اس کا تعلق ہے، معاشرے میں جو آپ کی ایک معاشرتی زندگی ہے اس سے بڑا تعلق ہے، آپ کی گھریلو زندگی سے بڑا تعلق ہے۔ تو یہ تمام تر انشاءاللہ ڈیٹیل ہم آج ڈاکٹر صاحب سے جانیں گے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، وقت نکالا آپ نے۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ جو نفسیات کا اصل مسئلہ ہے یہ ہے کیا؟ مطلب نفسیاتی بیماری کسے کہیں گے؟ بہت سے لوگ اس کو ذہنی فطور سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ڈپریشن کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ اصل میں جو ذہنی بیماری ہے، نفسیاتی مسئلہ، یہ ہے کیا جی؟ دیکھیں بہت آسان سی بات ہے، لوگ بڑا کمپلیکیٹڈ لیتے ہیں کہ فلاں وجہ ہو گئی، یہ وجہ ہو گئی، فلاں پریشر تھا۔ بہت آسان سے لفظوں میں سمجھاؤں کہ جیسے جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں، نزلہ، زکام، بخار، باقی دل، گردے، پھیپھڑے کی بیماری، جی اسی طرح دماغ بھی ہمارے جسم کا حصہ ہے، ایسے ہی تو اس میں بیماری ہو سکتی ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے آپ کو نزلہ ہو سکتا ہے ایسے آپ کو ڈپریشن بھی ہو سکتا ہے، اور بالکل اسی طرح جیسے جب آپ کو بخار ہوتا ہے تو آپ کو گھمانے پھرانے سے، اچھے ماحول دینے سے فائدہ نہیں ہوتا، آپ کو پیناڈول دینی پڑتی ہے بخار اتارنے کی۔ ایسے ہی بالکل اسی طرح جب ڈپریشن ہوتا ہے تو اینٹی ڈپریشن دینی پڑتی ہے اس ڈپریشن کے بخار کو اتارنے کے لیے۔ بہت سمپل ہے، جیسے جسمانی بیماریاں ہیں ویسے ہی ذہنی بیماریاں۔ دل، گردے، پھیپھڑے جسم کا حصہ ہے، دماغ بھی پھیپھڑے ہمارے جسم کا حصہ ہے۔ صحیح۔ اس کی اگر ہم جی ڈاکٹر صاحب، یہ جیسے آپ نے کہا کہ یہ بیماری بھی ہو جاتی ہے، لیکن باقی جو چیزیں ہیں ان کی تو کوئی فزیکل وجہ ہوتی ہے نا جس کی وجہ سے بیماری ہوتی ہے، تو ہم اس کاز یا اس کی سبب کو اگر چھوڑ دیں یا بچ جائیں تو وہ بیماری سے بچ جاتے ہیں۔ تو نفسیاتی بیماریوں کے وجوہات، سبب کیا ہوتی ہیں، یہ کیسے پیدا ہوتی ہیں؟ بالکل جسمانی باقی بیماریوں کی بھی ہر بیماری کی وجوہات ہمیں نہیں معلوم۔ صحیح۔ کبھی کبھار ایسے ہی بخار ہوتا ہے بلا وجہ نہیں سمجھ آتا، ڈاکٹر بس اس میں پیراڈول وائرل ہے، وائرل ہے، کبھی کبھی نہیں سمجھ آتا۔ بہت ساری بیماریاں ہیں، شوگر کیوں ہو جاتی ہے نہیں پتہ چلتا کیوں ہوتی ہے، بہت سارے لوگ چینی کھانے والوں کو ہو جاتی ہے، کچھ لوگوں کو نہیں بھی ہوتی، جو بڑے ہیلدی لائف سٹائل ہے ان کو بھی ہو جاتی ہے۔ تو کچھ کی وجوہات پتہ ہیں ہمیں اور کچھ کی نہیں پتہ۔ اسی طرح ذہنی بیماری کا بھی ہے، کچھ بیماریوں کی وجوہات ہمیں پتہ ہیں اور کچھ کی نہیں پتہ۔ صحیح۔ تو ایک جنرل فارمولا ہے سمجھانے کے لیے اور سمجھنے کے لیے کہ 50-50 کا فارمولا، وہ یہ کہ 50% موروثی عمل ہے، مطلب 50% جینیٹک جسم میں ہی کوئی مسئلہ ہے، اور 50% انوائرمنٹل مطلب ماحولیاتی اثر 50%۔ صحیح۔ ٹھیک ہے، اس کو میں مزید سمجھاؤں ایسے ہے کہ دو بندے ہیں، دونوں ایک ہی نوکری کرتے ہیں، ایک جیسا کماتے ہیں، ان کی بیوی بچے بھی ایسے ہی ہیں، ایک جیسے ہیں، اور دونوں کی بہت پریشانی آ گئی، نوکری چلی گئی اور بڑے مسئلے مسائل شروع ہو گئے ان کے۔ ایک ہو سکتا ہے ڈپریشن کی بیماری ہو جائے اور ایک کو نہ ہو۔ صحیح۔ تو آپ کہیں گے یار دونوں کو ایک جیسے سٹریس پڑا دونوں پہ، مگر ایک کو بیماری ہوئی دوسرے کو نہیں ہوئی، تو ہم کہیں گے بھائی ایک کے اندر موروثی عمل موجود تھا، جینز میں اس کی جسم میں کچھ علامات موجود تھیں مگر سامنے نہیں تھی، دبی ہوئی تھی۔ جب ماحولیاتی اثر پڑا تو وہ بیماری باہر آ گئی یا بڑھ گئی۔ یہ ہوتا ہے بیسیکلی۔
اور آپ دیکھیں گے کہ بڑے امیر امیر لوگ ہیں, دنیاوی ہر چیز موجود ہے, مگر پھر بھی ڈپریس ہیں, اپنی زندگی خوش نہیں ہے, بہت سے لوگ خودکشی کر لیتے ہیں. اور آپ یہ بھی دیکھیں گے اس کے برعکس کہ بہت غریب اور دیکھنے میں بڑے مجبور لوگ لگتے ہیں, مگر وہ زندگی سے اپنی سہمت ہیں, بہت خوش ہیں. صحیح ہے. ہاں, تو یہ بیماری کسی کو بھی ہو سکتی ہے, ایک امیر کو بھی, غریب کو بھی, ایک ہیلدی انسان کو بھی, اور ایک بیمار انسان کو بھی, سب کو یہ بیماری ہوتی ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ اگر انوائرمنٹل چینج اگر اس کو مل جاتا ہے, اس کی سراؤنڈنگ ذرا بہتر ہو جاتی ہے, تو اس کا کتنا امپیکٹ پڑ سکتا ہے اس کو بیماری سے نکلنے میں؟ دیکھیں, حالات کو بہتر کرنا تو بہت ضروری ہے, مگر ماحولیاتی اثر اکثر ہمارے ہاتھ میں ہوتے ہی نہیں ہیں. صحیح. اب کسی کی نوکری چلی گئی, وہ تو نہیں چاہتا تھا نہ, بندہ پوری کوشش کرتا ہے اس کی نوکری رہے, مگر یہ تو ایسی چیزیں جو ہو جاتی ہیں, آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتی. کسی کی طلاق ہو گئی, بیگم سے مسئلے چل رہے ہیں, کسی کا بچہ نشے میں پڑ گیا, بے شمار چیزیں جو آپ کے حالات آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتی. ایسے ہی. ہاں, تو کوشش تو ہر بندہ کرتا ہے بہترین زندگی گزارنے کی, مگر یہ دنیا تو فانی ہے, آپ کو پتہ ہے. تو یہ مسئلے آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتے. تو اس کا بہترین میری نظر میں حل یہی ہے کہ اگر بیماری ہو جائے تو اس کا علاج کرانا چاہیے. اس سے شرمندگی محسوس نہیں کرنی چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یار نفسیاتی بیماری ہو گئی, لوگ مجھے نفسیاتی کہیں گے, پاگل کہیں گے. یہ اصل مسئلہ یہ ہے سٹگما کا, ٹیبو کا, جو کہ بھائی لوگ لیبل لگا دیں گے کہ اچھا تمہیں تو نفسیاتی بیماری ہے. صحیح. تو میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی جب کسی کو نزلہ زکام ہوتا ہے اس پہ لگاتے ہیں کہ بھائی دیکھو نزلے والا آ گیا, نزلے والا آ گیا. جب اس پہ نہیں کرتے تو اس پہ بھی نہیں کرنا چاہیے. نفسیاتی کی طرف زیادہ کر لیں. یہ جو آپ نے بات کی نا, پاکستان کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں نا, تو ہمارے ہاں لوگ نفسیاتی معالج کے پاس جانا نہیں چاہتے. جاتے بھی نہیں ہیں, بہت کم ہیں, کوئی مطلب 100 میں سے مجبور ہو جاتے ہیں جب اور کچھ جب کوئی اور رستہ نہیں نظر آتا پھر وہ جا رہے ہوتے ہیں. اب باہر میں بہت زیادہ نظر آتا ہے کہ وہاں پہ یہ جو ہمارے ہاں کے جو پاس آؤٹس ہوتے ہیں یا لوگ ہوتے ہیں, وہ وہاں پہ ان کو جابز مل رہی ہوتی ہیں فارن میں, ویسٹ میں خصوصاً. تو اس کی وجہ بنیادی کیا ہے کہ ہمارے ہاں لوگ بنیادی طور پہ نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس جانا ہی نہیں چاہتے؟ ہاں, وجہ یہی ہے کہ ایک ان کو ڈر ہوتا ہے کہ ایک کلنگ لگ جائے گا. معاشرے میں اتنی ایجوکیشن نہیں ہے. جیسے میں نے آپ کو ابھی بتایا نا کہ بھائی یہ کوئی بہت راکٹ سائنس نہیں ہے, بڑی چیز. نزلہ زکام بخار ہوتا ہے, اسی طرح ذہنی بیماریاں بھی ہوتی ہیں. یہ دماغ بھی جسم کا حصہ ہے. بالکل. تو اس میں اچھا لوگ یہ بھی ہے کہ بھائی نفسیاتی کوئی بیماری ہو گئی تو وہ پاگل ہو گیا, وہ اپنے سارے سینس کھو گیا. ایسی بات نہیں ہے. بندہ آپ کے میرے جیسا نارمل انسان ہی ہوتا ہے جس کو بیماری ہوتی ہے. صحیح. اور یہ اتنا کامن ہے, ریسرچ کے مطابق ہر چوتھا بندہ جو ہے اس کو کوئی نہ کوئی ذہنی مسئلہ ہے, ذہنی بیماری. ہر چوتھا بندہ, مطلب 25%, 25%. آپ یہ فارمولا پاکستان کی آبادی پہ لگا دیں 22 کروڑ پہ, تو 5-6 کروڑ لوگ ہیں جن کو ذہنی بیماری ہے پاکستان میں. 5-6 کروڑ بہت بڑی ایک تعداد ہے. تو اور یہ آپ مجھ جیسے لوگ ہوتا ہے, ڈپریشن ہونا, انگزائٹی ہونا, بائیپولر کی بیماری, دوسری بیماری ہے, یہ ہم انسانوں کو ہی ہوتی ہیں. ہم سب ہوش میں ہوتے ہیں اور اس کا علاج کرانے سے بہتر ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, پاکستان کے تناظر میں آپ دیکھیں نا تو ہر وقت ہر شخص ہی ڈپریشن میں, یعنی جو ہمارے ہاں اس وقت سرکمسٹانسز ہیں ان کا آپ تجزیہ کریں تو اتنا اسٹریس ہے, فائنینشیل اسٹریس اس وقت اپنے عروج پہ ہے. جیسے آپ نے یکم رمضان ہوتا ہے, ہر چیز کی قیمت آسمانوں کو چھو رہی ہوتی ہے. تو پاکستان میں تو ہر ایوریج آدمی ہی اس وقت اسٹریس میں ہے. تو یہ بھی بیماری ہے, اور اگر یہ بیماری ہے تو اس سے ہم کس طرح لڑ سکتے ہیں؟ دیکھیں, جیسے میں بتایا کہ آپ کو جو یہ بات ہے نا کہ ہر دوسرا بندہ ہی لگتا ہے کہ جیسے ڈپریس ہے, تو وہ ٹھیک لگتا ہے آپ کو, کیونکہ میں نے کہا نا 4 لوگوں میں سے ایک بندے کو ذہنی بیماری ہے. اب یہیں دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں, اگر 8 لوگ ہیں تو 2 کو مسئلہ ہے. صحیح. ٹھیک ہے, تو یہ ہے بہت کامن, اس لیے آپ کو ہر دوسرا بندہ لگتا ہے کہ بیماری ہے, اور ہم علاج نہیں کراتے تو بیماری بڑھتی جاتی ہے, مسئلہ بڑھتا جاتا ہے. اور اسٹریس تو جیسے میں نے کہا کہ اس کا ہم کچھ کر نہیں سکتے. اب ملک جو ہے اس کے جو حالات ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ صحیح. انڈیویجولی جو کر رہے ہیں وہ تو سب کر ہی رہے ہیں, وہ 70 سال سے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ جیسے میں نے ابھی 2 بندوں کی آپ کو اگزامپل دی کہ ایک جیسے حالات ہیں, دونوں کی جاب چلی گئی, اس کی کہانی کو میں آگے بھی لے کے چلتا ہوں. صحیح ہے. جاب چلی گئی, اب دونوں افسردہ ہو گئے, دونوں بہت غمگین ہو گئے. جی. اب جو نارمل بندہ تھا نا, وہ آہستہ آہستہ اس غم سے نکلے گا, کہے گا یار اب مجھے دوسری نوکری ڈھونڈنی ہے, تھوڑا ہاتھ پاؤں مارنا ہے, محنت کرنی ہے, چلو کم پیسے کی مل جائے, نوکری تو ملے, گھر تو چلاؤں میں, وہ کر لے گا یہ. مگر جو ڈپریس بندہ تھا, جس کو ڈپریشن کی بیماری ہو گئی تھی, وہ بالکل ہی اس کے ہاتھ پاؤں پھول جائیں گے.
صحیح. وہ اتنا ڈپریس ہوگا کہ وہ بس روتا رہے گا, وہ اس میں انرجی ختم ہو جائے گی, گھر میں بیٹھا رہے گا سارے دن, نوکری ڈھونڈنے کی ہمت نہیں ہوگی, دل بھی نہیں کرے گا کچھ کام کرنے کا, اور پھر بڑھتے بڑھتے بیماری کو خودکشی کے خیالات آنے شروع ہو جائیں گے. وہ کہے گا میں مر جاؤں تو بہتر ہے, اس زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو آپ دیکھیں ایک جیسے حالات دونوں کے, اور ایک بندہ اس سے نکل آیا, اس نے کہا بھائی میں ڈھونڈتا ہوں کام, اور ایک بندہ ڈپریشن کی بیماری ہو گئی تو اب اس میں اتنی ہمت بھی نہیں رہی کہ وہ نوکری ڈھونڈ سکے. صحیح. اچھا, یہی شخص اگر آگے کہانی چلائیں آپ کے پاس آ جاتا ہے تو آپ پھر اس کی کیسے ٹریٹمنٹ کیسے ہوگی, نکلے گا کیسے؟ ٹریٹمنٹ بڑی سمپل ہے. بخار والے بندے کو پیناڈول دی جاتی ہے, اسی طرح ڈپریشن والے بندے کو اینٹی ڈپریشن دی جاتی ہے. اچھا, ٹھیک ہے. اب سائنس نے کافی ترقی کر لی ہے, بہت سارے کیمیکل دماغ میں ایسے دیکھ لیے کہ ڈپریشن والے لوگوں کو دیکھا گیا تو ان میں وہ کیمیکل کم پائے گئے. صحیح. اور پھر وہ دوائیاں بنائی اس کیمیکل کو بڑھانے کے لیے, تو ان کا ڈپریشن ٹھیک بھی ہو گیا. صحیح. سب سے بڑی ایویڈنس جو ہے وہ تو یہی ہے کہ دوائی دینے سے بندہ ٹھیک بھی ہو جاتا ہے. تو یہ دیکھا گیا کہ یہ تو بڑا سمپل سی بات ہے. صحیح. ہاں بالکل. اس کے ساتھ اور بھی چیزیں کرنی ہوتی ہے, اس کا اسٹریس بھی کم کرنا ہوتا ہے, اس کو طریقے بھی بتانے ہوتے ہیں. سائیکو تھراپی جسے ہم کہتے ہیں, بات چیت سے علاج, کہ بھائی اب تم بہتر ہو, اب پریشان نہیں ہو, نوکری ڈھونڈو, ایسے اسٹیپ وائز اس کو زندگی میں واپس فنکشنل بھی کیا جاتا ہے. ایسے ہی. بالکل. اچھا, اگر ہم بات کریں ٹیکنالوجی کی, چیٹ جی پی ٹی ہے, اے آئی ہے, لوگ اس میں لگ گئے ہیں, ہماری یوتھ خاص طور پر نوجوان, کیا سمجھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی میں اتنا زیادہ انہماک, ایک بندہ ہے وہ 10 گھنٹے بیٹھا ہوا ہے کام کر رہا ہے, اس کا انسانی نفسیات کے اوپر کتنا اثر پڑتا ہے؟ بچے بہت زیادہ مبتلا ہیں اس چیز میں. دو الگ سوال ہیں. بچوں کا سوال ہم بعد میں آتے ہیں, پہلے ٹیکنالوجی پہ بات کرتے ہیں. کہ دیکھیں کسی بھی چیز کی زیادتی صحیح بات نہیں ہے, نہ بہت زیادہ ہونا چاہیے نہ کم ہونا چاہیے. اسلام بھی ہمیں کہتے ہیں میانہ روی کا راستہ اختیار کرو, درمیان کا راستہ. تو میرا بھی یہی موقف ہے کہ اس ڈے اینڈ ایج کے اندر آپ اگر ساری ٹیکنالوجی بچوں سے لے لیں گے تو دنیا میں پیچھے رہ جائیں گے, یہ بھی نہیں کر سکتے آپ. اور اگر 24 گھنٹے اس میں لگے رہیں گے تب بھی ان کو بیمار ہو جائیں گے, یہ بھی نہیں کر سکتے. تو آپ دیں بچوں کو, ٹیکنالوجی بھی دیں, فون بھی دیں, ٹی وی بھی دیں, مگر متوازن غذا ہونی چاہیے. دن کا آدھا گھنٹہ, دن کا 1 گھنٹہ, 2 دن میں 1 گھنٹہ, تاکہ وہ بھائی دنیا میں بھی تو آگے جانا ہے نا. ٹیکنالوجی ابھی جو سپر پاور امریکہ بنا ہوا ہے وہ علم اور ٹیکنالوجی کی بیس پہ بنا ہوا ہے. صحیح. تو ہمیں بھی تو آگے جانا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے. چیٹ جی پی ٹی کی آپ نے بات کی, تو ہم چاہتے ہیں ہمارے پاکستان کی عوام بھی جو ہے, بچے ہیں وہ آگے جائیں, مگر کنٹرولڈ انوائرمنٹ ہونا چاہیے. 24 گھنٹے پڑھنا بھی صحیح نہیں ہے, 24 گھنٹے عبادت کرنا بھی صحیح نہیں ہے, 24 گھنٹے کچھ بھی کرنا صحیح نہیں ہے. ہر چیز جو ہے وہ میانہ روی کے ساتھ کرنی چاہیے. تو ماں باپ اکثر پوچھتے ہیں, جو آپ نے سوال پوچھا کہ بچہ بس 24 گھنٹے لگا رہتا ہے اور پھر وہ سزا میں بالکل ہی چھین لیتے ہیں سب کچھ اس سے. تو ان کو یہ سمجھاتا ہوں کہ آپ ایک متوازن رکھیں, غذا دیتے ہیں, جیسے کھانا بھی بہت زیادہ کھانا بھی غلط ہے, بالکل نہ کھانا بھی غلط ہے. صحیح ہے. تو اس طرح ہر چیز میں زندگی میں میانہ روی ہونی چاہیے, بیلنس ہونا چاہیے. کچھ سوالات جو ہیں وہ ہمیں آن لائن بہت سے لوگ پوچھ رہے ہیں, سوالات بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. پہلا سوال جو ہے وہ حمزہ مظہر صاحب نے پوچھا ہے, اور یہ عموماً ہم نے کامن دیکھا ہے کہ بعض اوقات لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی سوچ ان کے دماغ سے اسٹک کر جاتی ہے, چپک جاتی ہے, وہ ہر لمحے وہی چیز سوچتے رہتے ہیں, بار بار سوچتے رہتے ہیں. جب ان سے بات کریں تو وہ اسی چیز کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ کیا بیماری ہوتی ہے, اس کا حل کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا. ایک نفسیاتی بیماری ہے جس کو انگریزی میں ہم OCD کہتے ہیں, obsessive compulsive disorder. اس کا اردو میں ہم نے نام رکھا ہے خیالات کا تسلط اور تکرار عمل. صحیح. اور اس کے اکثر مریض علماء کرام کے پاس بھی آتے ہیں. جی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں 2 بہت بڑی چیزیں ہیں جو اس بیماری میں ہوتی ہے. یہ نفسیاتی بیماری ہے. صحیح ہے. اس میں ایک تو ہوتا ہے کہ بندہ بہت زیادہ صفائی کا خیال رکھتا ہے, بار بار ہاتھ دھوتا ہے, اس کو وہم بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ یا میرا کپڑوں میں پیشاب تو نہیں نکل گیا, بار بار چیک کرے گا, صفائی کرے گا, ہاتھ کہیں لگ گیا فوراً سے دھوئے گا, باتھ روم سے بھی آئے گا تو 10 دفعہ دھوئے گا, اور ہر چیز کو سمیٹ کے رکھے گا, سب کچھ پرفیکٹ ہو, سب اپنی جگہ پہ ہو, یوں اس کو بھی ٹھیک, سارے کپڑے بھی ٹھیک, جوتے بھی ٹھیک. صحیح. ایک تو یہ چیزیں اس میں ہوتی ہیں. اور پھر خیالات, گندے خیالات آتے ہیں. صحیح ہے. مذہب کے خلاف, نبی انبیاء خدا کے خلاف گندے خیالات آتے ہیں, اور اس میں بندہ بہت پریشان ہوتا ہے کہ یار میں تو اچھا خاصا مسلمان انسان ہوں, 5 وقت کا نمازی ہوں, اتنے گندے خیال مجھے کیوں آ رہے ہیں؟ صحیح. یہ ضرور شیطان کا حملہ ہو گیا مجھ سے. صحیح. اور اسی طرح
اس کے علاوہ جنسی خیالات بھی آتے ہیں، اور محرم رشتوں کے بارے میں جنسی خیالات، ماں بہن بیٹی کے بارے میں، تو وہ بندہ بہت پریشان ہوتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ شاید اسلام کی دین کی کمی ہے مجھ میں، وہ اپنی دعائیں بڑھاتا ہے، نمازیں بڑھاتا ہے، سب کرتا ہے، مگر یہ ٹھیک نہیں ہو رہی ہوتی چیز، تو وہ اور پریشان ہو جاتا ہے کہ یار یہ تو ہوتا یہ ایک ذہنی بیماری ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر بھی دوائیاں دی جاتی ہیں جس سے یہ چیز بہتر ہو جاتی ہے، اور بات چیت سے بھی علاج کیا جاتا ہے، اس کو صرف یہ بات ہی بتا دی جائے نا کہ یار یہ جو تمہیں ہو رہا ہے یہ ایک بیماری کی وجہ سے ہو رہا ہے، صحیح، ہاں، نہ کہ تم خود ہی کوئی شیطان کا حملہ نہیں ہوا تم پہ، اور بیماری کی وجہ سے ہے اور اس کا گناہ نہیں مل رہا تمہیں، صحیح ہے، تو وہ یہ بات سن کے بھی بہت سکون میں آ جاتے ہیں، اور پھر دوائیاں دینی ہوتی ہے اس سے آہستہ آہستہ۔ لیکن عملیات والے تو وہ تعویذ دیتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا مراقبے کرواتے ہیں کہ بھائی آپ کے اوپر تو جن آ گیا، یہ مسئلہ ہے۔ بالکل آپ نے صحیح کہا ہے کہ اکثر ایسا ہی ہو جاتا ہے اور اس سے مسئلہ بڑھ جاتا ہے، ان کے یہ تھاٹ کہ ان پہ شیطان کا حملہ ہو گیا ہے اور پھر یہ خیالات آ رہے ہیں، پھر میں گناہ گار ہو رہا ہوں، تو وہ بیماری کو ایک وشس سائیکل میں ڈال دیتے ہیں، بڑھتی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک۔ نوید صاحب نے پوچھا ہے جی سعودی عرب سے، ڈاکٹر صاحب آپ سے سوال پوچھا ہے کہ دل میں فطری طور پر مجھے غصہ آتا ہے، تو جب بھی اتنا زیادہ غصہ ہے فطری طور پر تو اس کا حل کیا ہو سکتا ہے، میں کیا کروں؟ ٹھیک ہے، دیکھیں غصہ آنا کسی نہ کسی پیچھے بیماری کی علامت ہے، جیسے کہتے ہیں نا نیند خراب ہو گئی، تو نیند خراب ہونا بیماری نہیں ہے، پیچھے کوئی بیماری ہے جس کی یہ علامت سامنے آ رہی ہے کہ نیند اس کی خراب ہو گئی ہے، صحیح، پیچھے کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سر میں درد ہونا، یہ سر میں درد ہونا بیماری نہیں ہے، کسی پیچھے بیماری کی علامت ہے جو نظر آ رہی ہے، صحیح۔ اسی طرح تو غصہ ان کو کیوں آتا ہے، یہ ان سے پوری ہسٹری لینے کی ضرورت ہے، ہو سکتا ہے ان کے گھر کے حالات خراب ہو سکتا ہے کوئی نفسیات کی بیماری ہو، بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، اکثر نفسیاتی بیماریوں میں غصہ آتا ہے، اور تقریباً ساری بیماریوں میں غصہ آتا ہے، ڈپریشن ہو، انگزائٹی ہو، بائی پولر ڈس آرڈر ہو، جنون و یاست کی بیماری کہتے ہیں، تو چڑچڑاپن ہو جاتا ہے اور پھر غصہ زیادہ آتا ہے، صحیح، تو ان سے مزید ہسٹری لینے کی ضرورت ہے، سوالات پوچھنے کی ضرورت ہے کہ کون سی ان کو نفسیات کی بیماری ہے۔ اچھا، نفسیات میں یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ نفسیات کی زبان میں کہ ایک بندہ اگر وہ چلتے ہوئے پیچھے بار بار دیکھ رہا ہے تو یہ علامت ہے کہ اس کے گھر میں اس کو توجہ نہیں دی جا رہی، یا ایک بندہ غصہ کرتا ہے تو عدم محبت کا وہ شکار ہے، فیملی کی طرف سے محبت نہیں ہے، یا جو اس کا انوائرمنٹ ریزن ہو سکتے ہیں، یہ بھی ایک ریزن آپ کہہ سکتے ہیں، مگر عموماً بہت ساری وجوہات ہوتی ہے، صحیح، اس چیز کی۔ اچھا، ایک سوال، ایک چیز میں کلیئر کرتا چلوں کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یار افسردہ ڈپریس تو ہر کوئی کبھی نہ کبھی ہو جاتا ہے، جی جی ایسا ہی، گھبراہٹ سب کو کبھی نہ کبھی ہو جاتی ہے، تو کیا وہم بھی کبھی نہ کبھی ہمیں ہو جاتا ہے، یا پاک ہے نہیں ہے، تو کیا سبھی بیمار ہیں؟ تو اس میں ایک فائن لائن ہے، ایک باؤنڈری ہے، وہ یہ کہ جب یہ پریشانی، گھبراہٹ، اداسی اتنی بڑھ جائے کہ آپ کی ڈیلی کی لائف متاثر ہو جائے، صحیح، کہ کام نہیں کر پا رہے، پڑھائی کرتے ہیں تو پڑھ نہیں پا رہے، اپنے خاندان بھی بچوں کو ٹائم نہیں دے پا رہے، دوستوں میں نہیں جا رہے، جب زندگی آپ کی افیکٹ ہو جائے تو ہم کہتے ہیں اب یہ بیماری بن گئی، بیماری بن گئی۔ جیسے کہ فرض کریں آپ کی کسی بہت قریبی رشتہ دار کا انتقال ہو، ہر بندہ ڈپریس ہوگا، ظاہر سی بات ہے، وہ تو اس کے ہاتھ پاؤں پھول جائیں گے، بیٹھ جائے گا، مگر یہ اداسی، یہ ڈپریشن آہستہ آہستہ چند ہفتوں میں، چند مہینوں میں کم ہوتا جائے گا، پھر وہ واپس نوکری بھی چلا جائے گا، اپنے سارے کام اس کے ریزیوم ہو جائیں گے، مگر ڈپریشن والے بندہ جو ہے اس کے ریزیوم نہیں ہوں گے، اس کا ڈپریشن 5 سال ہو گئے تو وہ بڑھتا ہی جائے گا، وہ کام بھی نہیں کر رہا اتنے سالوں سے، وہ پڑھ بھی نہیں رہا، وہ بیگم بچوں کو بھی ٹائم نہیں دیتا، وہ غصہ بھی کرتا ہے، چڑچڑا بھی رہتا ہے، کہتے ہیں یہ ڈپریشن کی بیماری ہے۔ اچھا، ایک محمد ارشد ناروال سے پوچھ رہے ہیں کہ ایک بچہ ہے کہ وہ حفظ کر رہا ہے، ابتدا میں بہت اچھا حفظ کر رہا تھا، اب ایک دم ایسا ہوا ہے کہ اب اس کو سبق یاد ہی نہیں ہوتا ہے، وہ چل ہی نہیں پا رہا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے نفسیاتی طور پہ؟ یہ بالکل بہت اچھا سوال کیا کہ جیسے میں آپ کو کہا نا کہ ایک بیماری ہوتی ہے، اس کی بہت ساری علامتیں ہوتی ہیں جو سامنے نظر آتی ہیں، نیند خراب ہو گئی، سر میں درد، جسم میں درد، تھکن۔ ڈپریشن کی ایک بہت بڑی علامت ہے کہ اٹینشن اور فوکس ختم ہو جاتا ہے بندے کا، صحیح، اس کو اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ مجھے بھولنے کی بیماری ہو گئی ہے، وہ دراصل اس کا دھیان خراب ہو جاتا ہے، اٹینشن اینڈ فوکس، تو بھولے گا کیا، وہ یاد ہی نہیں ہوتا تو بھولے گا کیا، صحیح۔ تو میں حفظ کر رہے ہوں یا نارمل تعلیم لے رہے ہوں، ان میں یہ دیکھا گیا ایگزام کے اندر بھی پریشان ہو جاتے ہیں، تو ان کا ڈپریشن کی وجہ سے اٹینشن اور فوکس خراب ہو جاتا ہے، وہ پڑھ نہیں پاتے، صحیح، بالکل۔ تو اس میں پوچھنے کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو ڈاکٹر کو دکھانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کہیں اس کو ڈپریشن تو نہیں ہو گیا،
صحیح. اور اکثر وہ علاج کریں تو وہ اٹینشن فوکس کا جو پرابلم ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. پھر بچہ یہ دیکھا گیا ہے کہ نارمل بچوں سے بھی آگے چلے جاتے ہیں کچھ تو ماشاءاللہ اگر صحیح علاج کیا جائے. ٹھیک. بچوں کی جو نفسیات کی اگر بات ہم کریں، آج کل جو ہماری پوری قوم ہے وہ سختی کر کے بچوں کی تربیت کے اوپر تلی ہوئی ہے. بالکل. تو کیا سمجھتے ہیں اس کے اوپر نفسیات کے اوپر اثر پڑتا ہے بچوں کو، یہ سختی ہی ان کا حل ہے بچوں کو آگے لے جانے میں؟ سائنس نے یہ ثابت کیا ہے اب جا کے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ سیرت اٹھا لیں، کبھی آپ کو کچھ نہیں ملے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کی کسی پہ، ڈانٹا ہو، کچھ برا بلا کہا ہو. کوئی ضعیف حدیث بھی نہیں ملے گی. بالکل بالکل. تو ہمیں تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنا چاہیے. اور پھر اب تو سائنس نے بھی ثابت کر دیا. وہ اچھا 2-3 ریسرچ ایسے ہوئی کہ بہت سارے ڈپریشن اور نفسیات کے مریضوں کو جب ہسٹری لی گئی، ان سے پوچھا گیا، پیچھے گئے ان کی زندگی میں، تو پتہ چلا کہ تقریباً سبھی کے بچپن میں برے حالات رہے، ڈانٹا گیا ہے، مارا گیا ہے، کسی قسم کا ابیوز رہا ہے. تو آگے جا کے ان کو نفسیاتی بیماریاں ہو جاتی ہیں. تو ڈانٹنے ڈپٹنا جو ہے انتہائی غلط بات ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. ماں باپ سمجھتے ہیں مارنے سے، ڈانٹنے سے، سختی کرنے سے بچہ پڑھ لے گا. ایسا نہیں ہے. وہ آپ کے سامنے بیٹھ جائے گا، زیادہ سے زیادہ رٹا لگا لے گا، شوق کبھی پیدا نہیں ہوگا. کتاب سے، علم سے محبت نہیں ہوگی، نفرت ہو جائے گی. اور یہی ہوتا ہے ہمارے یہاں. انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں OA لیول کے سب سے ہائیسٹ نمبر آتے ہیں. دنیا میں ٹاپ کرتے ہیں ہمارے بچے. مگر جب دنیا میں جاتے ہیں تو کسی کام کے نہیں ہوتے. وہ رٹا لگا کے انہوں نے ہائی نمبر لیے ہوتے ہیں بس. تو بس وہ ڈر کے مارے پڑھ لیں گے مگر زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے. تو ہمیشہ پیار محبت کے ساتھ ان کو پڑھانا چاہیے. پڑھائی کو انٹرسٹنگ ہونی چاہیے تاکہ ان سے پڑھائی سے محبت پیدا ہو جائے. ٹھیک. اچھا، اسی سے ریلیٹڈ عبد القادر صاحب نے بھی یہ سوال پوچھا ہے کہ میں جب بھی کتابیں کھولتا ہوں یا تو ان کو دیکھتے ہی خوف طاری ہو جاتا ہے. بالکل. یہ ہمارے سوال میں جواب میں سوال ہو گیا. صحیح. بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. انسان کا مائنڈ کام کرتا ہے ایسوسیشن کے ساتھ. کہ ایک بہت پرانا ایکسپیریمنٹ تھا. ایک رشین سائنٹسٹ تھا، اس نے کتے پہ ایکسپیریمنٹ کیا تھا. وہ یہ کہ جب کتے کو کھانے دیا جائے تو اس کے منہ سے رال ٹپکنا شروع ہو جاتی ہے. تو اس نے کہا کہ وہ جب بھی کھانا دیتا تھا وہ ایک گھنٹی بجاتا تھا، اور کتے کی رات گھنٹی بجاتا تھا. اس نے کھانے کی ایسوسیشن گھنٹی کے ساتھ کر دی. صحیح. پھر اس نے کیا کیا، بغیر کھانا دیا صرف گھنٹی بجائی تب بھی کتے کی رال ٹپکنا ہے. صحیح. اس نے وہ ثابت کیا کہ لیونگ اینیملز، جانور ہوں یا انسان، وہ ایسوسیشن سے چلتے ہیں. صحیح. بچے کے ساتھ ایسوسیشن ہو جاتی ہے کہ ایگزام کا کمرہ دیکھتے ہی پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے. اب دیکھو بچے ایگزام، اتنی لڑکیاں اتنی پڑھتی ہیں سارا وقت، آپ نے دیکھا ہوگا ایگزام سے پہلے طبیعت خراب، پیٹ میں درد، بخار، سر میں درد، وہ پریشانی، انگزائٹی کا لیول اتنا ہائی چلا جاتا ہے. تو ہم غصہ کر کے، مار پیٹ کر کے کتاب سے بچوں کو نفرت پیدا کر دیتا ہے. تو وہ جب بھی کتاب کو دیکھیں گے، ٹیچر کو دیکھیں گے، اسکول کو دیکھیں گے، ان کو گھبراہٹ شروع ہو جائے گی. اچھا، ایک سوال کسی نے، سب سے پہلا سوال تھا، وہ اب نام ان کا میرے ذہن سے اتر گیا. انہوں نے یہ سوال پوچھا کہ جب بھی میں رش میں جاتی ہوں تو رش میں جاتے ہی مجھے واش روم جانے کی ضرورت پیش آتی ہے، انگزائٹی سی ہوتی ہے. تو یہ بھی نفسیاتی بیماری؟ ہاں بالکل نفسیاتی بیماری ہے. انگزائٹی جو ہے، انگزائٹی گھبراہٹ کی بیماری کو کہتے ہیں، انگزائٹی ڈس آرڈر. اس کی بہت ساری ٹائپس ہیں، بہت ساری قسمیں ہیں اس کی. تو یہ جو آپ نے بتایا اس کو ہم کہتے ہیں سوشل انگزائٹی یا سوشل فوبیا. یہ لوگوں کے ہجوم میں جا کے گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے. اور اس کا جو ہے دوائیوں سے بھی علاج ہوتا ہے. اور اس کی ہم ایک ٹیکنیک ہے، اس کو کہتے ہیں سسٹمیٹک ڈی سینسٹائزیشن. صحیح. آپ انگلش میں کہہ لیں فیسنگ یور فیئرز، یا اردو میں کہہ لیں ڈر کا سامنا کرنا. جیسے کچھ لوگوں کو ہائٹ سے ہوتی ہے، اونچائی پہ جا کے ان کو گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے. کچھ لوگوں کو اسٹیج پہ چڑھ کے گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے. کچھ لوگوں کو کاکروچ چھپکلی دیکھ کے گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو ان ہر قسم کی گھبراہٹ کے اندر دوائی کے ساتھ ساتھ اس کو نکالا جاتا ہے. آہستہ آہستہ اس کا سامنا کریں. کہ جیسے میں آپ کو اگزامپل دوں، فرض کریں کہ 10 فلور کی ایک بلڈنگ ہے، بندہ وہاں پہ بہت گھبراہٹ ہوتی ہے، تو پہلے اس کو فرسٹ فلور پہ لے کے جائیں. جب اس کی گھبراہٹ ختم ہو جائے پھر سیکنڈ پہ لے جائیں، پھر تھرڈ پہ لے جائیں. آہستہ آہستہ وہ ٹاپ والے فلور پہ بھی چلا جائے گا. ایسے ہی. تو اس طرح سے جو گھبراہٹ اور انگزائٹی کے مسئلے ہیں وہ دور کیے جا سکتے ہیں. اسٹیج کا کسی کو فوبیا ہے تو آپ پہلے خالی اسٹیج پہ سکیں، قریب کھڑے ہو جاؤ. جب اس سے گھبراہٹ نکل جائے تو اسٹیج پہ چڑھا دیں.
फिर डाई से करीब ले जाएं, फिर माइक पकड़ा दें, आहिस्ता आहिस्ता कई दिनों हफ्तों में, सही है, और फिर खाली में, फिर लोग भरे हुए हो तब ये काम कराएं। तो आहिस्ता आहिस्ता हर डर का सामना किया जा सकता है, हर एंग्जाइटी को कम किया जा सकता है इस तरीके से। ठीक है जी। अब अगला सवाल जो है वो शहजाद वली साहब ने पूछा है। वो ये कहते हैं कि मुझे बेचैनी होती है और पेट भी ख़राब रहता है, डॉक्टर्स IBS तजवीज़ करते हैं, दवा भी मैं इस्तेमाल करता हूँ लेकिन इफाका नहीं है। अब वो कहते हैं कि सूरत हाल ये है कि जब भी कोई टास्क मिलता है तो वॉशरूम की शिकायत हो जाती है। गिलगित से हैं शहजाद वली साहब, वो पूछे। ठीक है, अच्छा सवाल किया इन्होंने। जहनी बीमारियों की अलामतें जो होती हैं सिर्फ जहनी नहीं होती, जिस्मानी अलामतें भी होती हैं। सही। बहुत सारे मरीज ऐसे आते हैं उनको कोई उदासी नहीं होती, उनके कोई आप डिप्रेशन जिसे कहते हैं, स्ट्रेस में भी नहीं होते, कोई आपको बज़ाहिर नजर आएगा कि डिप्रेशन नहीं लगेगा। उनको क्या अलामतें हो सकती हैं? पेट में दर्द, जिस्म में दर्द, कंधों में दर्द, पट्ठों में दर्द, गर्दन में दर्द, हाथ सुन होते हैं, चक्कर आते हैं। ऐसी अलामतें होती हैं कि लगता है कि जैसे जिस्मानी बीमारी है ही नहीं। उसको हम कहते हैं साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम्स, मतलब कि नफ्सियात से शुरू हुई हुई जिस्मानी बीमारियां। और वो ये मरीज, क्योंकि वो जाहिर सी बात है वो जिस्मानी मसला है, तो वो GP के पास, जनरल डॉक्टर के पास जाते हैं जी। और वो आम डॉक्टर को भी समझ नहीं आता, वो आम दर्द की दवाइयाँ, राइजेक और ये वो दे देता है। हाँ जी। कुछ दिनों के लिए उसको अफाका महसूस भी होता है, मगर फिर दोबारा दर्द शुरू हो जाता है। सही। तो ऐसे लोगों को भी साइकियाट्रिस्ट के पास आने की ज़रूरत होती है और उनको नफ्सियाती दवाओं की ज़रूरत होती है। ठीक, बिल्कुल। अच्छा, ये नफ्सियाती डॉक्टर के पास जाने के हवाले से लोगों में, जैसे मैंने कहा कि अदम तहफ़्फ़ुज़ पाया जाता है, तो आसान ईज़ी एक्सेस कैसे है, डॉक्टर्स तक कैसे पहुंचा जा सकता है? खुसूसन पाकिस्तान के अंदर कराची या लाहौर, ये चंद बड़े शहर तो हैं जहां पे नफ्सियाती हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, बड़े डॉक्टर्स हैं। तो जो रिमोट एरियाज़ के लोग हैं, अब जैसे गिलगित के इन इलाकों से लोग पूछ रहे हैं, तो कोई कॉल के ज़रिए से भी आपसे रब्ता हो सकता है, ऑनलाइन भी सेशन या वेबसाइट के थ्रू भी कोई एक्सेस है? बिल्कुल बिल्कुल। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह टेक्नोलॉजी का ज़माना है जी। आप घर बैठे बैठे दुनिया में कहीं पे भी हो, आप ऑनलाइन दिखा सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू, नॉर्मल फ़ोन के थ्रू, स्काइप के थ्रू, बेशुमार। अब तो और बहुत आसान हो गया, अब तो इंटरनेट भी हर जगह। और हम ये काम कराची साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में तो 10-20 साल से कर रहे हैं। अच्छा। ये तो अब कोरोना में जाके मशहूर हो गया, सबने शुरू कर दिया है, तो हम तो बहुत पहले से कर रहे हैं। सही। हाँ, तो ये बहुत आसानी है इसके अंदर ऑनलाइन। अब हम एप्लीकेशन तो भी बना रहे हैं, बहुत आसान प्रोसेस कर देंगे, ठीक है, घर बैठे बैठे ऑनलाइन दिखाएं। तो अभी आपकी वेबसाइट किस नाम से है? थोड़ा सा तारुफ अपने इदारे का भी करवाएं और अपना वेबसाइट का भी थोड़ा सा। जी जी, अदान का ब्रेक ले लें क्या? लाइव जा रहे हैं। अच्छा, लाइव जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें यह है, कराची नफ्सियाती अस्पताल हमारे इदारे का नाम है और हम 1969 से ये इदारा चला रहे हैं, तकरीबन 50 साल से ज़्यादा हो गए। ऑनलाइन जो है वो हमारे व्हाट्सएप का नंबर भी है, आपको दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं आप, और फ़ोन का नंबर भी है। आप बस कॉल करें, रब्ता करें हमसे और उनसे कहें कि ऑनलाइन हम डॉक्टर को दिखाना चाहते हैं। बहुत आसान प्रोसेस है, ऑनलाइन घर बैठे बैठे व्हाट्सएप के थ्रू दिखाएं डॉक्टर को। सही। फिर अगर आपके इलाके में दवाइयाँ नहीं मिलती तो हमें आप होम डिलीवरी भी करवा सकते हैं, TCS पाकिस्तान पोस्ट के ज़रिए हम दवाइयाँ भी भिजवा देते हैं। ठीक है, घर बैठे बैठे मुकम्मल इलाज मिल जाता है आपको। ठीक। ख़ास तौर पे मैं ख़वातीन के लिए बात करता हूँ, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है घर से निकलना आना, कि उनको कुछ चाहिए होता है, लेके भी जाए, लेके आए, और फिर बच्चे वो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ के आना बहुत मुश्किल होता है। तो ख़वातीन को तो लाजमी है कि घर बैठे बैठे दिखाएं। सही। और घर बैठे बैठे ही दवाइयाँ मंगवा लें, इलाज शुरू हो जाए कम से कम। और एक और चीज़ कि डिप्रेशन और एंग्जाइटी की बीमारियां ख़वातीन में डबल हैं, दुगनी हैं। बिल्कुल ऐसे। मैं अगला सवाल यही करना वाला था कि ख़वातीन में ये कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत सारे मसाइल होते हैं, तो उस हवाले से क्या उनकी वजूहात क्या होती हैं? सबसे पहले नंबर पर तो ये खुसूसन हमारी जो इन्वायरमेंटल या जो सोसाइटी के मसाइल हैं वो तो हैं, ज़ाहिर है, तो शायद उसका भी एक बड़ा हिस्सा होगा, लेकिन ख़वातीन की नफ्सियाती सेहत के लिए क्या करना चाहिए? ये एक बहुत अहम सवाल है हर जगह का। बिल्कुल बिल्कुल। वजूहात तो खैर बहुत सारी हैं, आपको जैसे बताया कि जेनेटिक ख़वातीन में ये देखा गया कि डिप्रेशन एंग्जाइटी होती डबल है। अक्सर आप देखो घरों में वो शादी कहती हैं भाई जब से शादी हुई है तो हर वो बीमार ही रहती है, ये तो हर वो बीमार ही रहती है, कभी पट्ठों में दर्द, कभी कई दर्द, कभी सुस्ती, कभी कुछ। ये सारी चीज़ें नफ्सियाती बीमारियाँ, ये डिप्रेशन या एंग्जाइटी की बीमारी होती है और वो कभी इलाज नहीं कराते और सारी ज़िंदगी
میاں بیوی بچے سب بیچارے ایک مشکل میں تڑپ کے گزار دیتے ہیں. اماں چڑچڑ بھی ہو رہی ہیں, بھائی اماں برداشت کرو, بھائی ان کو علاج کرائیں, وہ خود بھی پریشان ہیں, آپ بھی پریشان ہیں. تو سب سے اچھا حل ہے, میں خواتین کو یہ دیکھا گیا ہے کہ جو ڈپریس خواتین ہوتی ہیں, اب ظاہر سی بات ہے وہ چڑچڑی بھی ہوتی ہیں بالکل, اور وہ ڈانٹ ڈپٹی بچوں کو پھر زیادہ کرتی ہیں, سارا غصہ کمزور پہ نکلتا ہے, وہ بچے ہوتے ہیں اس کے ہاتھ. شوہر غصہ کرتا ہے بیوی پہ, بیوی بیچاری کہاں نکالے, وہ بچوں پہ کر دیتی ہے غصہ سارا. اور بچوں پہ جب غصہ ہوتا ہے ان کی زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں. جب بچوں پہ تشدد ہوتا ہے, غصہ ہوتا ہے, ان کو ذلیل کیا جاتا ہے, آپ سمجھیں ان کی آپ پرسنالٹی ڈسٹروائے کر رہے ہیں اور ان کی آپ پورا مستقبل آپ تباہ کر رہے ہیں. اس لیے خاتون کا ٹھیک ہونا پورے گھر کے لیے بہت ضروری ہے, بہت ضروری, بہت ضروری, بہت ضروری. ماشاءاللہ. تو خواتین کی نفسیاتی صحت کے لیے کوئی ایکسرسائز یا کچھ ایسی ایکسرسائز ہے نا, بخار کے لیے پیناڈول جیسے میں نے بولا, تو ڈپریشن کے لیے اینٹی ڈپریسنٹ ہے, سب سے ضروری ان کے لیے چیز ہے. بالکل. دیکھیں جب آپ کو بخار ہوتا ہے, 104 کا بخار ہے شدید, میں کہوں کہ بھائی اٹھو ذرا ایکسرسائز کرو, باہر نکلو, کوئی اچھا کھانا پینا کھاؤ. کہہ دو بھائی تمہارا دماغ خراب ہے, میں تو اٹھ نہیں پا رہا بستر سے, تم مجھے کہہ رہے ایکسرسائز کرو, تو تک نہیں بنتی کوئی. اسی طرح ڈپریشن کے ساتھ, مگر آپ جب اس کو پیناڈول دے دیں گے تو پھر جب اس کا بخار اتر جائے گا تو آپ کہیں گے ہاں بھی چلو ذرا واک کرو ذرا, تب فائدہ بھی ہے کچھ کہنے کا. ڈپریشن کا بھی ایسے ہی ہے, جب شدید اتنا ڈپریس ہے وہ جینا ہی نہیں چاہتا, وہ کہتا ہے بھائی مجھے مار دو, میں خودکشی کرنا چاہتا ہوں. آپ اس کو کہہ رہے ہیں ایکسرسائز کرو, اچھا کھانا کھاؤ, بھائی کیوں کھاؤں, میں تو مرنا چاہتا ہوں. صحیح, ٹھیک ہے. اسی طرح تو آپ پہلے اس کو دوائی دیں, اس کا ڈپریشن اتاریں, جب اس کی طبیعت ذرا بہتر ہوگی پھر باقی چیزوں کا فائدہ بھی ہے, پھر بات چیت کا فائدہ بھی ہے, اس کو منانے کا, اس کی ول پاور کا فائدہ بھی ہے. بغیر دوا کے اچھے ریزلٹس نہیں آتے. تو موٹیویشنل اسپیکر جو بندے کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں, وہ بھی تو پورا چکر ہے نا. بالکل, تو وہ نارمل بندہ کرتا ہے نا, ڈپریشن والا بندہ تھوڑی کر پاتا. ٹھیک ہے. اس کی بھی ٹائپس ہیں, تھوڑا سا ڈپریشن, بہت تھوڑا سا ڈپریشن, درمیانی ڈپریشن, زیادہ ڈپریشن, بہت زیادہ ڈپریشن, اس کی ٹائپس ہیں. تو تھوڑے بہت ہلکے پھلکے ڈپریشن کی بیماری میں تو چل جاتی ہے موٹیویشن بھی, بات چیت سے علاج بھی, سائیکو تھراپی بھی کرتے ہیں. مگر درمیانی درجے کا زیادہ یا بہت زیادہ جو ہوتا ہے اس میں تو دوائی لازمی ہوتی ہے. اچھا, یہ جو بیماری ہے, نفسیاتی بیماریاں خصوصاً, ان کا ایج کے ساتھ کیا تعلق ہوتا ہے؟ خصوصاً ہم نے خواتین میں یا بڑی عمر کے جو افراد ہیں ان میں دیکھا ہے کہ ایک خاص اسٹیج یعنی 50 60 کراس کرنے کے بعد وہی جو پہلے مینٹلی بڑے اسٹرانگ ہوتے تھے, پھر اس کے بعد چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کو ہرٹ کرنے لگتی ہیں, ان کے دماغ سے چپک جاتی ہیں, وہ دل پہ لینا شروع ہو جاتے ہیں, کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ اس سے کیا تعلق ہے اور اس کو کیسے ہم ختم کر سکتے ہیں؟ دیکھیے اس میں بہت ساری وجوہات ہیں. عموماً جو نفسیاتی بیماریاں شروع ہوتی ہیں وہ 15 سے تقریباً 55 سال کی عمر کے بیچ میں شروع ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. ہاں. اچھا, جو بوڑھے لوگوں کا ہمارا برا حال ہو جاتا ہے وہ ہماری وجہ سے ہی ہوتا ہے. جی. کہ ریٹائرمنٹ کے بعد ہم کہتے ہیں بس اب گھر بیٹھ جاؤ, اور وہ آپ پتہ ہے اگر آپ کام نہیں کریں گے, ذہن کا استعمال نہیں کریں گے, جسم کا استعمال نہیں کریں گے تو وہ چیز ختم ہو جائے گی, خراب ہو جائے گی. صحیح. ایک گاڑی, رواں گاڑی ہوتی ہے, بالکل برانڈ نیو گاڑی لے آئیں, اس کو کھڑا کر دیں 2-3 سال کے لیے, پھر وہ چلے گی بھی نہیں. بالکل ایسا. پھر آپ کو دھکا اسٹارٹ کرنا پڑے گا اس کو. اور رواں پرانی گاڑی بھی وہ چلتی رہتی ہیں. اسی طرح جب انسانی جسم کو آپ استعمال چھوڑ دیتے ہیں, انسانی جسم اس کا استعمال ختم کر دیتا ہے اور پھر بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں. تو ریٹائرمنٹ کے بعد کبھی بھی گھر پہ نہیں بیٹھنا چاہیے کہ میرے بچے سنبھال رہے ہیں. آخری وقت تک جب تک حیات ہیں آپ کو کام کرتے رہنا چاہیے, کام کرتے رہیے. جسمانی صحت بھی, ذہنی صحت بھی بالکل آپ کی فٹ فاٹ رہے گی, اور بیماری ہو تو اس کا علاج کریں. بڑے عمر کے لوگوں کے لیے ایک سب سے ان کو مصروفیت ان کے لیے کوئی نہ کوئی تلاش کریں. بالکل بالکل, ریٹائرمنٹ تو ہونی نہیں چاہیے. صحیح. ایکسپائری کے ساتھ ریٹائرمنٹ ہونی چاہیے, اس سے پہلے نہیں ہونی چاہیے. اور کوئی بیماری ہے جسمانی یا ذہنی, اس کا علاج ساتھ ساتھ چلتا رہے گا. ایسی بات ہے عمر کے ساتھ ساتھ زیادہ بیماریاں لگ جاتی ہیں, وہ علاج اپنی جگہ پہ ہے, مگر جتنا کر سکتے ہیں آپ کو فزیکلی اور مینٹلی ایکٹیو رہنا چاہیے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ جی. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے ہیں. آپ کے کوئی بھی سوالات ہیں وہ آپ کمنٹس بار میں بھیج دیجیے. ہم انشاءاللہ ہماری ٹیم جو ہے وہ کراچی نفسیاتی ہسپتال کے جو کانٹیکٹ نمبرز ہیں, کانٹیکٹ ڈیٹیلز وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لے گی. تو آپ براہ راست ڈاکٹر سے رابطے میں رہیں. جیسے جسمانی بیماریاں ہیں ایسے ہی نفسیاتی بیماریاں بھی ہوتی ہیں. بالکل. ان کا بھی وقت پہ علاج کرنا ضروری ہوتا ہے, ورنہ وقت گزرنے کے بعد یہ چھوٹی چھوٹی بیماریاں بھی بڑی ہو جاتی ہیں. تو ہمارا وقت ختم ہونے والا ہے, لیکن اس سے پہلے ایک ہم اناؤنسمنٹ کرتے چلیں اپنے سیرت کوئز کے حوالے سے, کہ
کہ آپ ہمارے سیرت کوئز کا حصہ بن سکتے ہیں. صرف آپ نے سمپلی یہ کرنا ہے کہ 3 سوالات جو آج سیرت سے ریلیٹڈ ہیں ان کے جوابات کمنٹس بار میں لکھیں. آج کا پہلا سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا رشتہ داری ہے. دوسرا سوال آج کا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری حج تھا وہ کون سے سال میں ہوا تھا. تیسرا آج کا سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو منہ بولے بیٹے تھے ان کا نام کیا ہے. تو تینوں سوالوں کے جواب آپ نے کمنٹس بار میں لکھنے ہیں. اس کے ساتھ اپنا نام، شہر کا نام ضرور دینا ہے آپ نے. اور اب ہم چلتے ہیں اپنی قرآن اندازی کی طرف کہ آج کے جو ہمارے سیرت کوئز کے فاتحین ہیں جنہوں نے کل سیرت 3 سوالوں کے جواب دیے تھے وہ ان میں سے کون سے ونرز ہیں. تو دیکھتے ہیں. 2 پرچیاں اٹھانی. 2 پرچیاں جی کھولوں جناب؟ جی کھول کے پڑھیے. کون ہے؟ یہ عبداللہ مانسیرا سے. عبداللہ صاحب. یحییٰ عبداللہ مانسیرا. یحییٰ عبداللہ مانسیرا سے ہمارے ونر ہیں جی سیرت کوئز کے. ماشاءاللہ بہت مبارک ہو. آپ تک انشاءاللہ گفٹ ہم پہنچا دیں گے. دوسرے ہیں جناب فضل الرحمان حیدرآباد سے. فضل الرحمان صاحب آپ کو بھی بہت مبارک ہو جی. ہمارے جو اسپانسرز ہیں وہ انشاءاللہ گفٹ ہیمپرز آپ تک ضرور پہنچا دیں گے. اور اب ہم چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف میں اور نعتیہ کمپٹیشن کی طرف بڑھ جاتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ نے سیرت کوئز کا حصہ بننا ہے. آپ نے سمپلی یہ کرنا ہے کہ ہماری اس ٹرانسمیشن کو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے. اس کے بعد کمنٹس بار میں ان 3 سوالوں کے جواب دینے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کوئی بھی نفسیاتی مسئلہ ہے تو اس کے لیے بھی آپ ہماری اس ٹرانسمیشن کے آخر میں اپنا میسیج چھوڑ سکتے ہیں. انشاءاللہ وہ بھی ڈاکٹر صاحب تک، ان کی ٹیم تک ہم پہنچائیں گے. ان کا جواب لے کر آپ تک ضرور بھیجیں گے انشاءاللہ. اور باقی جو کانٹیکٹ ڈیٹیلز ہیں کراچی نفسیاتی اسپتال کی وہ بھی انشاءاللہ آپ سے شیئر کریں گے. تو امید ہے ڈاکٹر صاحب کی یہ جو تمام باتیں انفارمیٹیو یہ آپ کے لیے بہت مفید ہوں گی. جی تو اللہ تعالیٰ ہر شخص کو ہی بیماریوں سے محفوظ رکھے. رمضان کی برکت سے ہر قسم کی جسمانی، روحانی، نفسیاتی، ذہنی بیماری سے اللہ تعالیٰ سب کو بچائے. مومنوں کو مبارک ماہ رمضان آ گیا، بخششوں کا فیض جاری ماہ فیضاں آ گیا.